يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ہمارے دین میں نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی سال، نہ کوئی فگر منحوس ہے، بلکہ منحوس کوئی شے نہیں ہے. البتہ فضیلتیں ہیں. دنوں میں سے جمعے کے دن کی ایک فضیلت ہے، مہینوں میں رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت ہے، حج کے مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے. ربیع الاول کے مہینے کو ایک خاص سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی اس دنیا سے واپسی بھی اسی مہینے میں ہوئی. تو فضیلت کے پہلو تو ہیں، لیکن منحوس کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی سال نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، کوئی ہفتہ نہیں. قرآن مجید کی فضیلت کی یہاں پر وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے. سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں ارشاد ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اب قرآن مجید کی تعریف کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کیا ہے اور اس کا خاص مقام و مرتبہ کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے اور ہدایت کے کھلے امتیازات دے کر قرآن مجید نازل کیا گیا. پورا بامحاور ترجمہ اس جملے کا یوں ہوگا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات دے کر قرآن مجید نازل فرمایا گیا. ایک اور پہلو سے غور کریں تو انبیاء کرام کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں میں سے کسی کو ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے، کسی کی توہین نہیں کر سکتے. یہ بات سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ 1 آیت میں کہی گئی کہ لا نفرق بین احد من رسلی. لیکن سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کا آغاز جس آیت سے ہوا وہ کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے درمیان بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، فضیلت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام کا اور تمام نوع انسانی کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہے. حضرت نوح علیہ السلام قرآن مجید میں دعوت اللہ کے سمبل ہیں. 950 سال تک تبلیغ کی، رب العالمین نے سلیوٹ پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رول ماڈل ہیں پوری نوع انسانی کے لیے کہ کوئی شخص انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس ہائیسٹ لیول کو ٹچ کر سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے اپنے رب کو کبھی نہ کیے اور نہ اس کے کسی حکم پر پوچھا ہے کہ کیوں. آپ نے کبھی شاید غور کیا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ کیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم کہہ سکتے تھے نا جسٹ فار انفارمیشن کہ وہ کیوں، اگر لینا تھا تو دیا کیوں ہے نا یہ سوال. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنے رب کو نہ کیے، میں نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ پوچھا ہے کہ کیوں. تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس ہائیسٹ لیول پر جا سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی فضیلت.
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کہا ہے، یعنی آپ سب ایک ادارے کے اندر ملازم ہیں، لیکن آپ سب کے سب آپس میں دوست نہیں ہیں۔ کولیگ کا رشتہ سب کے ساتھ ہے، لیکن کولیگز میں سے آپ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ اسے آپ اپنا دوست قرار دیتے ہیں، تو اس کے اور آپ کے درمیان دوستی ہوتی ہے۔ تو پوری نوع انسانی میں ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا دوست بنانے کے لیے، وہ ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ دا موسٹ ہینڈسم مین وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، اسی طرح فضیلتیں ہیں۔ لیکن اوور آل فضیلت نہ صرف بنی نوع انسان پر بلکہ تمام انبیاء کرام پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو جیسے رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی، حضرت داؤد کو زبور دی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، لیکن اپنی آخری کتاب اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الہدیٰ ہے وہ عطا فرمائی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسی فضیلت کی کون سی بات ہے؟ یعنی اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا ایک براڈ اسپیکٹرم لیں گے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو دیے گئے معجزات کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات غالباً ٹرمینڈس ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو معجزات کے بادشاہ ہیں، یعنی ان کی پیدائش بھی معجزہ ہے، اور پیدائش کے فوراً بعد بھی جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو پھر معجزے ہی معجزے ہیں، آپ مردہ کو زندہ کر کے دکھا رہے ہیں، کوڑی پہ ہاتھ پھیر کے اس کو تندرست کر رہے ہیں، نابینا کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کی بینائی لا رہے ہیں، اس سے بڑے معجزے کیا ہوں گے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یعنی پتہ نہیں کیا چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا اثر ڈالے تھے، اژدہا وہ بنا، یعنی اس کے مارنے سے سمندر پھٹا، پتھر کے مارنے سے 12 چشمے جاری ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک سے ایک بڑھ کر، لیکن وہ سب کے سب معجزات۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھی، قوم نے تقاضا کیا کہ وہ سامنے پہاڑ میں سے ایک اونٹی برآمد ہو جائے، ہو گئی، باہر آتے ہی بچے کو جنم دے دے، اس نے جنم دے دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا کوئی حصی معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ برکات کا ظہور ہوتا رہا، کچھ تھوڑا سا کھانا تھا بہت سو نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے بندوبست کیے، لیکن باقی انبیاء کرام کے معجزے انہی کی ذات تک محدود تھے۔ یہودی تلاش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات کو، وہ صندوق ہے، ایک صندوق سکینت اس کو کہتے ہیں، اس میں تورات کی تختیاں ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، حضرت ہارون کے تبرکات ہیں۔ اگر وہ مل بھی جائے تو جتنی مرضی مرتبہ پھینک لیں، ذرا اوپر چھت پہ چڑھ کے پھینک لیں عصا کو، عصا سانپ نہیں بنے گا۔ اب وہ تبرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ میاں داد نے وہ بلہ جو ہے جس کے ساتھ وہ چھکا لگایا تھا، کیا ہے تاریخی حیثیت اس کی ہے، وہ بکا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب نیلام ہوا تھا، لیکن چھکا تو وہ مار چکا ہے۔ اب تو خیر میاں داد بھی شاید بوڑھا ہو گیا، چوکا بھی نہ لگا سکے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور وہ ہے قرآن مجید۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فاتو بصورت من مثلہ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اور آج تک کوئی بھی صورت بنا کر پریزنٹ نہیں کر سکا کہ لو جی میں بنانا ہے،
کچھ لوگوں نے کہا ایسا کیڑا مسئلہ ہے، ذرا وقت دو ہمیں، کمرے میں بند ہوئے اور وہیں پہ پاگل ہو گئے، اور کچھ اوراق ملے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ اب ہمارے لیے جو غیر عرب لوگ ہیں، ہمارے لیے تو القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ ہے، لیکن خود لکھنے والوں کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے پیش کر سکیں گے یہ 2-3 جملے لکھے ہیں، آگے بڑھ نہیں سکے، اور پیش کرنے کی جرت نہیں ہوئی کہ لو جی ہم قرآن جیسا، قرآن کی آیات صورتوں جیسی ایک صورت لے آئے۔ کیا خاص بات ہے، یہ تو ایک آسپیکٹ ہے نا۔ ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے گا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بطور ہدایت متعارف کروایا ہے۔ ہدایت رہنمائی، راستہ دکھانا۔ کوئی شخص جو ہے وہ شیخو پورہ جانا چاہتا ہے، کوئی جڑاں والا جانا چاہتا ہے، کوئی فیصل آباد جانا چاہتا ہے، کوئی جمرہ جانا چاہتا ہے، کوئی بائی پاس پہ جانا چاہتا ہے۔ آپ سے راستہ پوچھے گا تو آپ اس کو راستہ بتائیں گے۔ اگر راستہ آپ سے پوچھے گا لیکن منزل نہیں بتائے گا کہ اس نے جانا کدھر، آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اصل چیز جو ہوتی ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے، جتنی تفصیل کے ساتھ دی جائے اتنا ہی خیر ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے یہاں پر کہ 2 افراد ایک ہی دن کاروبار شروع کریں، ایک کے پاس 1 کروڑ ہو، ایک کے پاس 10 کروڑ ہو، لیکن جس کے پاس 1 کروڑ ہے اس کو کاروبار کرنا آتا ہو، نو ہاؤ ہو اس کے پاس، گائیڈنس ہو اس کے پاس، اور جس کے پاس 10 کروڑ ہے اسے کاروبار کی الف بے بھی نہ آتی ہو، نو ہاؤ نہ ہو، گائیڈنس نہ ہو، ٹریننگ نہ ہو، تو عین ممکن ہے چند سالوں کے بعد 1 کروڑ والا 10 کروڑ ہی نہیں 20 کروڑ بنا لے، اور جس کے پاس 10 کروڑ تھے وہ بینکرپٹ ہو جائے۔ ایسے کئی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اسی طرح اولاد ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے، نرینہ اولاد، جس کی پیدائش پر بھی ہم خوشی مناتے ہیں، ختنوں اور عقیقوں پر بھی خوشی مناتے ہیں، سالگرہیں بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہیں۔ ان کی یعنی پہلی جماعت میں ہی بچہ پاس ہوتا ہے تو ماں باپ کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ آج ہمارا بچہ جو ہے اس نے پہلی جماعت پاس کر لی۔ پھر جونیئر کلاسز پاس کر کے ہائی اسکول میں جاتا ہے تو پھر خوشی ہوتی ہے، اور پھر گریجویٹ ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بچے کی پرورش صحیح طور پر نہیں کی گئی، اس کو انسان نہیں بنایا گیا، تو عین ممکن ہے کہ وہ انسان آپ کو یہ کہنے پر مجبور کر دے کہ کاش میں نے تمہیں جنا ہی نہ ہوتا۔ تو آپ کو کچہریوں میں اور تھانوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھسیٹتا ہے، ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ آپ کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ پھر آئیں گے نا زبان پر یہ الفاظ، فرق کیا ہے؟ گائیڈنس، ہدایت، رہنمائی۔ تو قرآن مجید نے چونکہ اپنا تعارف کروایا الہدا، دا گائیڈنس، لہذا واقعتاً یہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جب اس کی رہنمائی آپ شامل کریں گے، مال میں شامل کریں گے، تو مال آپ کو جنت دلائے گا، اور آپ اس کی رہنمائی کے بغیر مال پائیں گے تو آپ اس مال سے جہنم خریدیں گے، آگ کے انگارے خریدیں گے، آگ کے شعلوں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اس مال کے ذریعے سے۔ تو اصل چیز جو ہے یہ وہ ہدایت ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے نوٹ کیجیے کہ ایک انسان بڑا سمجھدار، بڑا ذہین ہوتا ہے، اسے ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اسے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، ذہین آدمی ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت تجربہ کار ہے، لیکن کبھی آپ نے اس پہلو سے غور کیا کہ یہ قرآن مجید سب سے پہلے کس کے لیے ہدایت تھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت تھا، جن سے بڑھ کر ذہین نوع انسانی میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہے قرآن مجید کا وہ گائیڈنس ہونا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو جو آخری نماز ادا فرمائی تھی، اس کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ کے ولی، اللہ کے نبی
اللہ کی جلیل قدر پیغمبر، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت مانگتے ہیں۔ تو پھر مجھے، آپ کو، ہمیں تو پھر وہ ہدایت جو ہے وہ ملین ٹائم زیادہ درکار ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اصل سورس آف گائیڈنس یہ تھا قرآن مجید، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سب سے بڑی سورس آف گائیڈنس یہی قرآن مجید۔ اب رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت دے کر اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات لے کر، واضح نشانیاں لے کر نازل کیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ قرآن مجید سے گائیڈنس حاصل کرنے کی پری ریکویزٹس کیا ہے؟ کون قرآن مجید سے ہدایت پا سکتا ہے، اور کون قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر بھی اور اسے پڑھ کر بھی ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے؟ یہ ہے بہت اہم سوال۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ سب حضرات میں سے کوئی بھی ایسا شخص مسلمان ہوگا جس کو سورہ بقرہ کی پہلی دو آیات نہ آتی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہاں قرآن مجید اپنا تعارف کیا کروا رہا ہے؟ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ خوف خدا، اللہ کا ڈر، ایک تو بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ آج کے سیکولر دور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے ہی کی بات کو کنڈیم کر دیا گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ڈراؤنی شے نہیں ہے، وہ تو بڑے محبت کرنے والا ہے۔ والدین سے بڑھ کر بھی کوئی محبت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہی نوجوان برائی سے بچتا تھا ہمارے دور میں جس کو اپنے والدین کا، خاص طور پر والد کے جوتوں کا ڈر ہوتا تھا۔ یعنی ہمارے زمانے میں حاجی صاحب کو یاد ہوگا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے سنیما نہیں جاتے اور سگریٹ نہیں پیتے، لیکن بالفعل کیا تھا؟ یعنی سمجھا یہ جاتا تھا، لیکن ہوتا کیا تھا؟ نوجوان بہرحال کالج میں دوستی ہے، یاری ہے، سب سگریٹ پی رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہو گیا ہے نوجوان کے لیے ریزسٹ کرنا کہ لو جی نکو بن کے میں بیٹھ جاؤں، سارے لوگ جو ہے دوست مذاق اڑائیں گے، یا لوگ کہہ رہے ہیں بڑا آیا حاجی فلانا ڈپڑا۔ اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو ہلا دیتی ہیں اندر سے، اور جی تھوڑا سا چاہ رہا ہوتا ہے انسان کا۔ سگریٹ پینے جا رہے ہیں، پھر سنیما دیکھنے جا رہے ہیں، سارے دوست جا رہے ہیں، اوے تم ہی چل۔ اب اس کا جی چاہ رہا ہوتا تھا بیچ میں سے، لیکن تھوڑا سا ریزسٹ کرتا تھا، پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلتا تھا کہ کوئی دھکا دے چلا چل بڑا مولوی آیا۔ لیکن بچتا کون تھا؟ جسے باپ کے جوتوں کا ڈر ہو کہ جے لگ گیا پتا تو ابا نے جوتیاں بڑی مارنی، وہ بچ جاتا تھا۔ حالانکہ والدین سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی مخلوق کے ساتھ، اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں۔ کبھی سنا ہو شاید آپ نے، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ سیف الملوک میں اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن اور پھر مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن لکھ گناہ میرا رب دیکھے پھر بھی ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو رب تو اتنا رحیم اور اتنا غفور اور اتنا مہربانی فرمانے والا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف اس کی محبت ہے، لیکن انسان کو برائیوں سے بچانے والا کیا ہے؟ اس کا ڈر۔ دل میں تقویٰ ہوگا، دل میں خوف خدا ہوگا تو ہم برائیوں سے بچیں گے، ورنہ باتیں کرتے رہ جائیں گے۔ میں درس بھی دے رہا ہوں گا، لیکن چونکہ دل میں خوف خدا نہیں ہے، لہذا میں برائی سے نہیں بچ سکوں گا۔ ہاں، میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا تو میں تنہائی میں بھی بچوں گا، آپ حضرات کے سامنے بھی برائی سے بچوں گا، اور آپ میں سے کوئی بھی مجھے دیکھ نہ رہا ہو پھر بھی میں برائی سے بچوں گا، کیونکہ میرا رب تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔
تو خوف خدا ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید ھدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آئیے روزہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے جیسے تم سے پہلوں کو پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے اندر خوف خدا ہو، لیکن ہے نہیں۔ آپ میں سے بھی ہر شخص کا جی چاہے گا کہ وہ متقی ہو، اس کے دل میں خوف خدا ہو، لیکن یہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اب وہ طبیعت کیسے لائی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے میں فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھاؤ، نہ پیو، اور نہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرو۔ یہ انسان کی بنیادی حیوانی تقاضے ہیں انسان کے اندر، ان پر کنٹرول حاصل کرنا۔ بھوک جتنی مرضی لگی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ہاتھ روکنے والا نہ ہو، کھانے کی ہر چیز میسر ہو، صرف اللہ کے خوف سے وہ دیکھ رہا ہے۔ انسان نہ کھائے ایک مہینے تک، ایک سرٹن پیریڈ میں۔ اور یہ آنے والے میں جو روزے ہیں، یہ کوئی چھوٹے روزے نہیں ہوں گے، طویل روزہ ہوگا 16 گھنٹے کا، اور اوپر سے گرمی، پیاس کی شدت ہوگی، فریج مختلف جوسز سے اور مشروبات سے بھرا پڑا ہوگا، اور کوئی دیکھنے اور ہاتھ روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہر سال ہم یہ تجربہ کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ سب حضرات میں سے کوئی ایسا بد نصیب ہو کہ جس نے یہ دیکھ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا چپکے سے گھونٹ پانی کا بھر لیا ہو۔ نہیں بھرا، کیوں نہیں بھرا؟ یعنی واحد جو اس کی ریزن ہے وہ کیا ہے؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس رمضان کے ایک مہینے میں اصل میں کیا ہے؟ ریاضت، مشقت، محنت، ٹریننگ۔ یہ لفظ صوم جو تھا، یہ پرانی عربی زبان میں جاہلیت کے دور میں قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ ایک گھوڑوں کی خاص ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تھی، ان میچڈ نعمت، اونٹ۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر علم میں آیا ہو تو آپ حیران رہ جائیں گے آپ کہ اونٹ کیا چیز ہے۔ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے آپ کو سروس دے سکتا ہے۔ عرب کی زمین کو جن لوگوں نے بھی حج یا عمرہ کیا ہے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی کرائے، دیکھنے کی شے ہے وہ زمین کیا ہے؟ ریت بھی ہے اور نوکیلے پہاڑ ہیں، اسٹریٹ پہاڑ نہیں، نوکیلے پہاڑ۔ اور آپ اونٹ کا پاؤں دیکھیں کیسا زبردست جو ہے اس کے اندر فوم اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے کہ جو ریت میں دبتا نہیں، اور نوکیلے پہاڑوں پر امبیلنس نہیں ہوتا۔ یعنی آپ چل رہے ہیں تو درمیان میں ایک پتھر آ جائے اور آپ کو اندازہ نہ ہو، آپ بے خیالی میں اس پر پیر رکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کو موچ آتی ہے، نمبر 1۔ بلکہ آپ لڑک کے دور جا کے گرتے ہیں کہ آپ اس ایک فلکرم پر آپ بیلنس مینٹین نہیں کر سکے۔ اونٹ کا پاؤں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، لیکن اونٹ تیز رفتار نہیں ہے، اس کی ایک خاص رفتار ہے، اس سے زیادہ تیز نہیں وہ چل سکتا۔ گھوڑا جو ہے وہ تیز رفتار ہے، لیکن بڑا نخریلا جانور ہے۔ وہ تو وقت پر پانی مانگتا ہے، وقت پر چوکر مانگتا ہے، وقت پر چارہ مانگتا ہے، اور پھر اور تو اور کبھی آپ نے دیکھا ہو گھوڑے والوں کو کہ وہ ایک لوہے کی چیز ہوتی ہے خاص، کھرکھرا سا ہے، اس سے باقاعدہ وہ مالش بھی کراتا ہے، یوں کر کے گھوڑا کھڑا ہوتا ہے اور وہ سارے اس کے جسم پر پھیرا ہوتا ہے۔ یہ نخرے جنگ میں تو نہیں ہو سکتے۔ عرب کیا کرتے تھے؟ عرب اپنے گھوڑے کو
یعنی جنگ بھی ان کا بڑا مشہور، بڑا محبوب مشغلہ تھا. عجیب نسل بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہ مختلف پہلوؤں سے ان کے دیکھے تو باقی ساری دنیا سے نرالی نسل ہے. ان کے شوق بھی نرالے، ان کی حرکتیں بھی نرالی. تو لڑائی بھی ان کا مشغلہ تھا. اب لڑائی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ شب خون مارنا ہے تو اٹیک کریں اور بھاگ کے واپس بھی آ جائیں. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہی گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں نا کہ جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، فائرنگ اسکواڈز کو فیس کرتے ہیں، لیکن اپنے مالک کو نہ نہیں کرتے. تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس کے لیے عرب اپنے گھوڑے کو تیار کرتے تھے بچپن ہی سے. یعنی جو گھوڑا انہیں جنگ کے لیے استعمال کرنا ہے اس کو بھوکا اور پیاسا دھوپ میں کھڑا کرتے تھے. یعنی سٹارٹ میں سے آدھا گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے، پھر 4 گھنٹے، پھر 8 گھنٹے، تاکہ گریجولی اس کے اندر یہ ریزسٹنس پیدا ہو جائے اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو روزہ کیا کرتا ہے؟ یعنی 1 مہینہ دن کے اوقات میں، یعنی پہلی جو کرن پھوٹتی ہے صبح فجر کی، اس سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک لگنے کے باوجود نہ کھاؤ، پیاس لگنے کے باوجود نہ پیو، اور جنسی خواہش رکھنے کے باوجود اس کو پورا نہ کرو اللہ کے لیے. صرف یہ ذہن میں رکھ کر کے وہ دیکھ رہا ہے میں نے اس کے حضور حاضر ہونا ہے، میں اس کا بندہ ہوں. اس سے کیا ہے؟ پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا حیا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ریگارڈ، یہ مختلف قریب کے الفاظ ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا حیا، اللہ تعالیٰ کا ریگارڈ، اللہ تعالیٰ کی کنسیڈریشن، اور یہ یقین. یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں سے ہر شخص مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن یقین نہیں ہے. وہ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر گزرتی ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ تقویٰ ہے. تو 2 حصے ہیں رمضان کے، ایک ہے دن کا روزہ اور دوسرا ہے رات کا قیام جسے ہم تراویح کہتے ہیں. یہ کیا ہے کہ اس مہینے کی راتوں میں اگر میسر ہو، ممکن ہو تو خود قرآن مجید یاد ہے تو خود، اگر یاد نہیں ہے تو کسی حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن مجید سن ڈالو ایک دفعہ، ایک کوئک راؤنڈ آف دا قرآن مجید. اس میں بھی آئیڈیل کیا ہے کہ تمہیں عربی آتی ہو جیسے عربوں کو آتی تھی، اور تم براہ راست ہاتھ باندھ پر کھڑے ہوئے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. یہ ہے آئیڈیل. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر دن میں یا رات میں، یعنی جو پڑھا جانے والا قرآن مجید ہے اس کو خود تو اس کا ترجمہ پڑھو. آئیڈیلی پہلے پڑھو تراویح سے، تاکہ تازہ پڑھا ہوا ہو تو نماز کے اندر جب پڑھا جائے تو یاد آ جائے اچھا یہ جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، یہ روزے کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ حج کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یعنی میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ سے قرآن مجید کے منتخب حصے پڑھے تھے. ان کا ایک خاص نصاب ہے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن. تو مغرب کے بعد برکت علی اسلامیہ ہال میں ان کا درس ہوتا تھا، اور درس سے فارغ ہو کر ہم قریبی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے. تو تازہ وہ آیات سنی ہوتی تھی درس میں ان سے، اور پھر عشاء کی نماز میں لازماً وہ وہی آیات تلاوت کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج میں آپ کے سامنے مدرس بن کے بیٹھا ہوا ہوں تو ان کی اس ہیمرنگ کا بڑا دخل ہے کہ درس میں پہلے مضمون ہیمر کیا، اور پھر یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ہضم ہوا، ایسیمیلیٹ ہوا جب قرآن مجید کے اندر نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر وہی آیات، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی وہ گرجدار آواز اور وہ تلاوت، تو اس سے وہ اندر جو اثرات جو انسان کے پیدا ہوتے ہیں وہ ادروائز پیدا نہیں ہوتے. تو پھر اس میں بھی کیا ہے کہ آپ پہلے ترجمہ پڑھ لیں، پھر رات کو تراویح میں وہ آیات پڑھیں تو مزہ ہی کچھ اور آئے گا. یا چلیے آپ نے رات کو وہ آیات پڑھی ہیں، دن میں ان کا مطالعہ کر لیں. پھر یہ کہ اس میں ذرا ایک مشکل پیش آتی ہے کہ انسان کے اندر ریگولیرٹی نہیں رہ سکتی. اگر آپ نے ایک پارے کا ذرا
عربی ٹیکسٹ بھی ساتھ ساتھ پڑھ کے ترجمہ کرنا ہو تو کم سے کم 2 گھنٹے آپ کو درکار ہے۔ تو آپ کو قرآن اکیڈمی میں یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ میں آج پھر آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وقت نکالیں اور اس میں آئیں۔ یعنی ایک بڑا زبردست وہ پروگرام ہے، ایک خاص ماحول ہے کہ آپ رات کے اوقات میں قرآن مجید کے ساتھ جاگ رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ اس سے دل میں جو نورانیت پیدا ہوگی اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہ تعلق جو ہے اس کو اس پہلو سے بھی نوٹ کیجیے گا کہ جب آپ کسی سے فون پر بات کرتے ہیں تو آپ اس کی شکل اپنے سامنے لاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا خط پڑھ رہے ہیں، خاص طور پر اپنے عزیز کا، دوست کا، اپنے قریبی رشتہ دار کا، تو خط پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے اس کی تصویر ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہے۔ تو ذرا قرآن مجید کو بھی اس طرح پڑھنے کا تجربہ کر کے دیکھیے، بلکہ عادت ڈالیے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے۔ آپ کے غم فکر دور ہو جائیں گے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ 70s میں جب ہمارے ہر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا، پورے محلے میں کسی ایک گھر میں فون ہوتا تھا، تو اکثر خط ہی کمیونیکیشن کا ذریعہ بنتے تھے۔ اور ہمارے وہ نوجوان کے جو MBBS کر کے FRCS کرنے کے لیے، MRCP کرنے کے لیے برطانیہ جاتے تھے، 6 مہینے کے بعد امتحان ہوتا تھا اور فیل ہو جاتے تھے۔ اب پیچھے سے والدین بھی منتظر ہیں، اگر غیر شادی شدہ بچہ ہے تو والدین منتظر ہیں کہ جلدی جلدی پاس کر کے آئے تو اس کی شادی کریں۔ ہمارے سانس پتہ نہیں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو شادی کروا کے اور وہ چلا گیا ہے، اور اب اس کی اہلیہ منتظر ہے، بچے پیدا ہو گئے ہیں تو وہ منتظر ہیں۔ اب وہ ایک پریشان ہے۔ تو جو ان میں سے بے دین ہوتا تھا وہ پب میں چلا جاتا تھا، شراب پی لیتا تھا جا کے اور اپنا غم غلط کر لیتا تھا۔ کوئی ڈسکو میں چلا جاتا تھا اور تیز اونچی آواز میں میوزک سن کے اس غم کو بھلانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن شریف بچہ، شریف ڈاکٹر، مسلمان، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں آتا تھا، اپنا دراز کھول کے اس میں سے بچوں کی تصویریں، بوڑھے والدین کی تصویریں، ان کے خطوط پڑھتا تھا، اور ایک سینس آف بلونگنگ حاصل کرتا تھا کہ اگرچہ میں یہاں اکیلا ہوں، میرا کوئی غم بانٹنے والا نہیں ہے، لیکن یہ میرے بوڑھے والدین ہیں جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر نئے سے انرجی پیدا ہوتی ہے، پھر 6 مہینے بعد وہ امتحان دیتا ہے۔ اس دنیا میں ظاہر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو غم، پریشانیاں، فکر یہ اس کا حصہ ہیں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یعنی ایوری ناؤ اینڈ دین ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہو ایسا کیوں ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ ایک بات پلے باندھ لیں، آج غم ہو، پریشانی ہو، سینس آف ڈیپریویشن ہو، چپ کر کے قرآن مجید کھول کے اس کی تلاوت شروع کر دیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو گویا میرا رب مجھ سے مخاطب ہے۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دل جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سکون ملتا ہے۔ اور اگر تھوڑی بہت آپ کو عربی آتی ہو تو انشاءاللہ آپ کو پڑھتے پڑھتے ایگزیکٹلی کوئی آیت بھی ملے گی جس میں آپ کے اس سوال کا جواب ہوگا۔ زمانہ طالب علمی میں بھئی جو میں نے کہا کہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تو کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ کوئی انسلٹ کا معاملہ ہوا کالج کے اندر، تو میں ذرا کافی ڈپریس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ اس وقت بھی مجھے دی تھی، میں اس کا بڑا ممنون احسان ہوں کہ پریشانی ہو تو قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے اپنے کمرے میں آ کر ہاسٹل میں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، تو شاید ربع بھر پڑھا تو ایسے ورق الٹا تو مجھے محسوس جیسے کوئی لفظ رہ گیا ہے۔ میں واپس آیا، اب آیا تو پہلے توجہ نہیں تھی، حالانکہ مجھے عربی تھوڑی بہت آتی تھی، الحمدللہ میں 50-60% قرآن مجید سمجھ لیتا تھا۔ واپس آیا تو اب توجہ ہوئی، الفاظ کیا تھے، آیت کیا تھی، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ تو میں نے کہا یہ جاب ڈن، قرآن مجید میں نے بند کر دیا، اور الحمدللہ وہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی فکر تھا ہی۔ ابھی حال ہی میں یعنی ایک وہ معاملہ جو ہے وہ ایک ٹینشن کا کریٹ ہوا، تو کچھ دن ٹینشن رہی، لیکن ابھی 4-5 روز پہلے مجھے ایک نئی مناجات سوجی،
تو میں کراچی جا رہا تھا، وہاں پروگرام تھا درس کا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کو پہلی دفعہ اس انداز سے پکارا، تو ہے نا، تو ہے نا، یعنی مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرے دیکھ رہا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، اور میں ہیلپ لیس ہوں، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو قدیر ہے، تو ہے نا، تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ذاتی تعلق، اس کا مزہ لینا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کے والے کریں، تو ہے نا، سنبھال لیں۔ دیکھیں نا، ایک بچہ جو ہے وہ کوئی کام کرنے سے ڈرتا ہے، تو آپ کہتا ہوں میں ہے نا، یعنی میں سنبھال لوں گا، کوئی پلس مائنس ہوگا۔ یہ ہمارے میڈیکل پروفیشن میں کوئی نوجوان MBBS کرتا ہے نا، تو وہ ہاؤس جاب شروع ہوتا ہے سرجری میں اس کا، اور اب سرجری کیا ہے، باقاعدہ ایک انسان کا جسم چیرنا، تو ایک بگنر کو بڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا، بندہ ہی نہ مار بیٹھا میں، تو عام طور پر ہوتا ہے کہ اس ذرا ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ذرا ریلیکٹڈ ہوتا ہے، تو اس کا پروفیسر جو ہے اس کو تھپکی دیتا ہے نا، کوئی نہیں سامنے آگے، اب ایک دم اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے۔ تو معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کو آپ اپنا شعار بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں جو ہیں پھر وہ نہیں رہیں گی باقی۔ فوری طور پر ظاہر ہے ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، تو فوری طور پر انسٹنٹینیس ری ایکشن تو ہوگا، لیکن جو ہی آپ کو یاد آئے گا کہ وہ میں تو بھولا بیٹھا ہوں، آپ توجہ کریں گے قرآن مجید کی طرف، اس کی تلاوت کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر آپ کو سجائے گا کہ اس کو آپ نے پکارنا کیسے ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ مریض کو رعایت دے دی، مسافر کو رعایت دے دی، کہا کہ بس گنتی پوری کرنی ہے، تمہیں تنگ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو، اس کی کبریائی کو قائم کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ تو قرآن مجید کا شکرانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ سیرت النبی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پوری یہاں پر اس کا مطالعہ کیا تھا، اس کا حاصل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اسی کے لیے آپ نے دعوت دی، اسی کے لیے آپ نے لوگوں کو آرگنائز کیا، اسی کے لیے ان کو ٹرینڈ کیا، اسی کے لیے آپ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو احساس جتلایا کہ میں مر نہیں گیا، میں زندہ ہوں اور میں تمہارے راستے بند کر سکتا ہوں۔ وہ چڑھ کر آئے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، سب کیا گول کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ۔ تو اس ہدایت کا شکرانہ جو ہے وہ یہی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں دعا کا ذکر ہے، یعنی وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر آپ کو یہ بات جو ہے وہ یاد آ جائے کہ اللہ تو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اللہ تو میرے سامنے موجود ہے، میں خامخواہ پریشان ہوں، تو پھر آپ کو اس کو پکارنے کا مزہ آئے گا۔ ایک ہے میں پکار رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میری دعا اوپر پہنچ نہیں رہی، تو میرے اندر وہ ہاف ہارٹیڈنس آئے گی، دعا بھی بس میں نیم دلی سے کروں گا، لیکن جب پتا ہوگا میری دعا سنی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ پاس ہے، میرے اپنے وجود سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے، میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر میں اس کو دل ہی دل میں اس کے ساتھ جو کمیونیکیشن کروں گا وہ بڑی اور کمیونیکیشن ہوگی، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا تو جانتا ہے وہ سب جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم اعلانیہ بیان کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ پر تو آسمان اور زمین کی کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو یقین ہے، یہ ہے دعا کی اصل جان، کہ یقین ہو پکارتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار کو سن رہا ہے۔ ہاں ایک تقاضا یہاں پر بڑا زبردست کیا گیا ہے، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس انہیں بھی چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ بھی میرا کہنا مانے اور مجھ پر یقین رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی 100% اطاعت تو شاید ہم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، سچی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دل کی بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارا طرز عمل بغاوت کا نہ ہو تو یہی کافی ہے۔
جہاں تک ممکن ہو ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور کوشش کریں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی، باقی راستے اللہ تعالیٰ خود کھولے گا، اور پھر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، اللہ خیر صدا۔ تو وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے، ویسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم یہاں سے اٹھ بھی پائیں گے کہ نہیں، لیکن بہرحال ایک لمبا وقفہ ہے، کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں، لیکن یہ رمضان تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر کو نصیب ہونے والا ہے۔ کس کا بلاوا پہلے آ جائے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن احساس محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو ہمیں اس رمضان کو اویل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لینا چاہیے۔ یہ بڑا قیمتی تعلق ہے، اس کے مقابلے میں نہ دنیا کا سرمایہ ہے، نہ دنیا کی اور کوئی نعمت ہے، نہ کوئی منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے میری انگلی پکڑ لی، میرا دامن، میں نے اس کا دامن تھام لیا، تو مجھے پھر کسی اور چیز کی نہ حاجت ہے اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی فکر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے اور اپنے تعلق کو اس کے ساتھ استوار کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن